سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء و خیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، کل آپ حضرات کی گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے سیدہ مریم کو حکم دیا کہ آپ اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کی طرف جائیں۔ وہ لے گئیں۔ انہیں سیدہ مریم کو یہ بھی حکم تھا کہ آپ روزہ رکھ لیں اور کھانے پینے اور بولنے کا بھی جس وقت وہ آپ سے پوچھیں کہ یہ بچہ کون ہے تو خود بولنے کی بجائے بچے کی طرف اشارہ کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، سیدہ مریم نے اپنے بچے کو لیا اور اپنی قوم کی طرف آئیں۔ قوم سے مراد یہود۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہودی انتہائی ضدی، لڑاکے، فتنہ پرور قوم ہے، اور اس حد تک وہ سر خود کہ قرآن مجید نے ان کے متعلق کہا کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ یہ ایسے بد نصیب تھے جو انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ قتل کیا انہوں نے انبیاء کو ناحق؟ ایک تو قتل اور دوسرا بالسرے سے ناجائز ناحق بغیر کسی وجہ کے انبیاء علیہ السلام کے قتل کے در پے ہو جاتے تھے۔ ان کے اس فعل کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا کہ بغیر حق کہ قتل کرنا ویسے معیوب کیے جائے کہ انبیاء کا قتل بھی انبیاء کا اور ہے بھی ناحق بغیر کسی وجہ کے۔ ایسی قوم کے پاس سیدہ مریم کا اپنے بیٹے کو لے کر جانا، جس وقت آپ ان کے پاس گئیں قوم نے دیکھا، انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ مریم، آپ بغیر خاوند اور شادی کے بچہ کہاں سے اٹھا کر لائیں؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی غلط کار نہیں تھی۔ اس سے ایک یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر ماں باپ برے ہوں تو ان کی اس برائی کا اثر اولاد پر بھی جاتا ہے۔ ماں باپ نیک ہیں تو اس کا اثر بھی اولاد پر جاتا ہے۔ جیسا ماحول تو اولاد نے اسی ماحول سے اس اثر کو لینا ہے۔ ایک تو یہ درخواست، انہوں نے کہا کہ مریم، تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے، تو نے یہ کیا غضب کیا کہ بغیر خاوند کے بیٹا اٹھا لائیں؟ آگے سے سیدہ مریم نے جواب کے اندر کہا
کہ آج کے دن میں نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، اور اشارہ کر دیا بیٹے کی طرف۔ جس وقت یہ کہا کہ میں نے آج بات نہیں کرنی، اس پر اور قوم کے اندر اشتعال پیدا ہوا کہ ایک تو بغیر خامن کے بیٹا اٹھا لائی، آگے سے ہم پوچھتے ہیں تو کہتی ہے کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی۔ اس پر وہ اور بکھرے۔ دوسری درخواست یہ کہ سیدہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو۔ بس یہ کہنا تھا کہ گویا سیدہ مریم نے پٹرول کو آگ دکھا دی۔ چیخے بھبکے اور اتنا خطرناک انہوں نے اشتعال انگیزی کی انتہا کی، چیخ چیخ کے کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ مریم ایک بغیر خامد کے بیٹا اٹھا لائی، ہم پوچھتے ہیں یہ کہاں سے، آپ کہتے ہیں میں نے بولنا نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں بیٹا کہاں سے، تو ہمیں اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس سے پوچھ لو یہ کہاں سے۔ کبھی بچہ بھی ماں کی گود کا بات کرتا ہے، آپ ہمیں کن بھلبلیوں میں ڈال رہی ہیں، آپ ہمیں کس طرح بے وقوف بنانا چاہتی ہیں کہ سیدہ مریم بجائے اپنی صفائی دینے کے بچے کی طرف ہمیں آپ رہنمائی کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست گزار ہوں، 1000 بار رب کریم کے دربار میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کریم کے کرم کو دیکھو، پوری قوم مخالفت پہ صف آرا، اکیلی خاتون، پوزیشن یہ کہ انہیں دفاع پر مجبور کر دیا گیا، ان کی ذات پر الزام لگائے گئے۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ وہ یہ نہیں، صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ بیٹا کہاں سے، وہ اس بیٹے کے متعلق طرح طرح کی جو الزام اور اتہام ممکن تھا اس پر سوارا تھے۔ اس موقع کو بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے اپنایا ہوا۔ اب ساری قوم ایک طرف، اکیلے ایک خاتون ایک طرف، الزامات کے ان پر پہاڑ توڑ دیے گئے۔ ان حالات اور واقعات میں اکیلی مریم، قوم نے اعتراض کیا، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے جواب کے اندر کہا کہ بچہ بھی کبھی بولتا ہے۔ انہوں نے کہا بچہ بولتا ہے۔ ابھی ان کا یہ اعتراض بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ حضرت مسیح بولے، سبحان اللہ، اور بولے بھی کیا؟ آپ کہتے ہیں، میرے متعلق سوال کرتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آپ میرے متعلق سوال کر کے پوچھتے ہیں یہ کون؟ تو سنو میری حقیقت کو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ بھی ایسا کہ کل وقت آئے گا میرے سر پہ نبوت کا تاج دیکھو گے، میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب دیکھو گے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اگر ان میں انصاف نام کی کوئی چیز ہوتی، سیدنا مسیح علیہ السلام کے چھوٹا دودھ پینے والا معصوم بچہ ماں کی گود کا،
چاہیے یہ تھا سرے تسلیم خم کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں دھو کر پیتے، لیکن وہ قوم اتنی ضدی اور پھسڑی تھی، مخالفت سے باز نہیں آئی۔ لیکن اس مرحلے سے میرے اللہ نے سیدنا مسیح کو بھی پاک کر دیا، بری کر دیا۔ اس مرحلے سے اللہ نے اس امتحان سے سیدہ مریم کو بھی پاک کر دیا، اور پاک بھی ایسے طور پر کیا کہ ان کی صفائی کے لیے معصوم چھوٹا دودھ پینے والا گود کا بچہ ایسا نرالا صفائی کا وکیل کھڑا کیا کہ اس کے بیان کو بھی اللہ نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کے اندر درج کیا۔ میرے بھائیوں، اس وضاحت اور صراحت کے بعد میں اب اگلی گزارش کرتا ہوں۔ وقت آیا، آپ بھی مل کے کہہ دیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کل چھوٹے آج بڑے، وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں نبوت بھی دی، کتاب بھی دی۔ نبوت سے بھی سرفراز کیا، صاحب کتاب نبی بنایا۔ معجزات بادرزاد نبینا آتا ہے، آپ اللہ کا نام لے کر اس کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، ادھر نبوت کا ہاتھ پھرتا جاتا ہے، ادھر اللہ اس کی بینائی کو بحال کرتے جاتے ہیں۔ برس کا مریض جس پہ چٹاک پڑے ہوئے، لوگ اس سے گھن کھائیں، اس کی طرف دیکھیں نہیں، نفرت کریں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آتے، آپ اللہ کا نام لے کر اس پہ اپنی نبوت کا ہاتھ پھرتے، ادھر ہاتھ پھرتا جاتا، ادھر اللہ شفا دیتے جاتے۔ قوم اپاہج جس کے اعضاء جڑے ہوئے، نہ چلنے کے قابل، نہ پھرنے کے قابل، نہ انگلیاں حرکت کرے، نہ گھٹنا، نہ گٹے، نہ ٹخنے، نہ گردن ہلے، نہ آنکھ اشارہ کرے، بالکل اس کے اعضاء جڑے ہوئے، نہ چلنے کے قابل، نہ پھرنے کے قابل، کپڑا بچھا کر اسے اٹھا کر اس پہ باندھ کے گٹھڑی کی طرح سر پر اٹھا کر لاتے، اعضاء جڑے ہوئے ایسے کہ حرکت کرنے کے قابل نہیں۔ آتا نا مسیح کی خدمت میں، سبحان اللہ، آپ اس کے جڑے ہوئے اعضاء پہ نبوت کا اللہ کے حکم سے نبوت کا ہاتھ پھیرتے جاتے، اللہ اس کے اعضاء کو چالو کرتے جاتے۔ آیا تھا تو گٹھڑی بنا کر سر پر اٹھا کر لائے، واپس جاتا تو ہرن کی طرح چلا کے لگاتا۔ میرے بھائیوں، کیا ہو گیا ہے دنیا کو؟ آج مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ابھی تک کیسے زندہ؟ شریفو، عیسیٰ علیہ السلام تو وہ اللہ کے نبی ہیں کہ اگر ان کو لے جا کر کسی مردہ کے سرانے کھڑا کر دیتے تھے، وہ قوم بے اذن اللہ کی سزا لگاتے تھے، اللہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتا۔ جس کے دم کرنے سے، قوم بے اذن اللہ کی سزا لگانے سے خدا جن مردوں کو، وہ خدا جو مسیح علیہ السلام کے قوم بے اذن اللہ کہنے سے مردوں کو زندگی دیا کرتا تھا،
آج دنیا کی بے انصافی دیکھو کہ ان کی زندگی کی بحث کرتے ہیں ہمارے ساتھ. مولوی صاحب مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. کیا ہوا بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ کیسے گئے؟ شریف ہو، قرآن مجید کی نص ہے، نص. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. لاؤ میرے پاس گدی ہوئی مٹی، خشک مٹی، پانی ڈال کے گوندھ کے اسے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آتے. آپ اپنے ہاتھ میں لے کر یوں کر کے اس مٹی کو 4 چکر دیتے، پرندے کی شکل بناتے. عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے، دکھتی آنکھوں کے ساتھ اسی مرحلے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ادھر پھونک لگی، ادھر اللہ اس مٹی کے پرندے کو بال بھی دیتا تھا، پر بھی دیتا تھا، گوشت بھی دیتا تھا، ہڈی بھی دیتا تھا. سبحان اللہ. صرف بال و پر، گوشت اور ہڈی نہیں، ادھر پھونک مارتے تھے، ادھر اللہ اس کے اندر روح پیدا کر کے اسے فضاؤں میں اڑا دیا کرتا تھا. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. فیکون آگے ہے فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ اڑنے والا ہو جائے. ادھر ماری پھونک. شریف ہو، جس مسیح علیہ سبحان اللہ، جس مسیح علیہ السلام کے پھونک مارنے سے خدا مٹی کو فضاؤں میں اڑایا کرتا تھا، آج تم ان کے متعلق سوال کرتے ہو کہ وہ کیسے گیا تھا. میری درخواست سنو. قرآن مجید کی نص ہے، نص الیہ یصعد الکلم الطیب. آگے کیسے ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے نیک کلمات کو اوپر اٹھایا. الیہ یصعد الکلم الطیب، میں تمہارے نیک کلمات کو اپنی طرف اٹھاتا ہوں، اوپر کو لے جاتا ہوں. شریف ہو، آپ کا میرا نیک کلمہ اٹھایا جاتا ہے اللہ کی طرف. آپ کا میرا نیک کلمہ اٹھایا جاتا ہے تو مسیح تو تھا ہی کلمت اللہ. اگر اللہ نے اپنے کلمے کو اپنی طرف اٹھا لیا تو تیرے میرے کلمے اٹھائے جاتے ہیں. اللہ نے اپنے کلمے کو اٹھا لیا تو اس میں اشکال کیا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ میری بات سنیں، میں بات کر رہا ہوں، یہ بات چل کر نہیں جاتی. چل کر جائے تو پہلے پہلی صف والے سنے، پھر دوسری، پھر تیسری، وہ آخر میں سب کے بعد میں پہنچتے. اگر یہ میری بات چل کر جائے، میں انہیں ادھر بات کہی، بیک وقت پورے اجتماع نے سنی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بات چل کر نہیں جاتی، یہ پھیلتی ہے، یہ اڑتی ہے. کلمت اللہ کو کہہ کے مسیح کو یہ کہہ دیا گیا کہ ان میں اڑنے کی صلاحیتیں ہم نے رکھ دی ہیں. اور پھر جاگ رہے ہو؟ قرآن آواز نہیں آ رہی؟ برادران میں درخواست کرتا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدنا جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد کی. ادھر
ادھر یہ معجزات دیکھنے کے بعد اگر انصاف نام کی کوئی چیز ہوتی، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں دھو کر پیتے، بجائے ماننے کے وہ مخالفت پر آمادہ ہوئے، بغاوت سرکشی اختیار کی۔ صرف بغاوت سرکشی نہیں، اس زمانے میں بیت اللحم، یروشلم، ناصرہ، بلدہ قدس، اسرائیل، شام، اس پورے حلقے میں حکومت تھی ہیرودیس نامی بادشاہ کی۔ اس کی حکومت، اس کی فوج، یہودی گئے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شکایت لے کر حکومت کے پاس۔ ہیرودیس کو کہا تمہیں پتہ بھی ہے مسیح کا، ان کے معجزات کا یہ عالم کہ جو اس کو دیکھتا ہے فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے معجزات کا یہ عالم رہا، تیری حکومت کی خیر نہیں۔ اس نے اپنی فوج کو بھیجا۔ جاگ رہے ہو؟ جی۔ آج ایک نبی کے خلاف فوج اور حکومت کیا اکٹھ ہوا، سمجھے ہو؟ جی۔ ایک نبی کے خلاف فوج اور یہودیوں کا اکٹھ ہوا۔ جہاں یہودی اور فوج مل جائے، نبوتوں کو بھی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، سینہ تان کے مسیح بھی کھڑے رہے، فضل الرحمان بھی کھڑا ہے۔ صوفی جلسے کو اسے جلسہ گاہ نہ بنائے، یہ سبق ہے۔ وہ اکٹھے ہوئے، ایک اللہ کا بندہ چیختا رہا، خیر نہیں، کسی نے نہ سنی۔ آج آپ حضرات کے ملک کے عزیز کا اسٹیٹ بینک وہ IMF کے سپرد ہو گیا ہے۔ پاکستان گورنمنٹ کا اسٹیٹ کا بینک اب صدر بھی ان کا ہوگا، پالیسی بھی ان کی ہوگی۔ میرے خیال میں ہندوستان کو غلام بنانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو اختیارات تھے ان ملعونوں نے، اس سے بھی زیادہ آج ہمارے ملک کو یہودیوں کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا ہے۔ آپ کے ملک میں وہ طوفان قحط کا، بے روزگاری اور مہنگائی کا وہ قحط آنے والا ہے کہ آپ اس کا، وہ سیلاب آنے والا ہے کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اسی کو رحمت عالم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر مسلمان کریں گے کیا؟ فرمایا اللہ انہیں وہ غذا دے گا جو آسمان والوں کی غذا ہے۔
بھوک لگے گی خدا کی حمد کریں گے، پیاس لگے گی خدا کی تقدیس کریں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے، رہیں گے زمین پر، خدا ان کی خوراک کا انتظام کرے گا آسمانوں سے۔ شریفو، اگر حضور کی امت کو میرا اللہ زمین پہ رکھ کے آسمانوں کی غذا دے سکتا ہے تو مسیح کو آسمانوں پہ رکھ کے آسمانوں کی غذا بھی دے سکتا ہے۔ آپ بھی تو کہہ دینا کہ دے سکتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں؟ کل کی بات ہے، مریم کے آنگن میں آسمانوں سے رزق آ رہا ہے۔ خدا بندہ، اکٹھے ہوئی قوم مسیح کے پاس آئے، حضرت جی آپ دعا کریں اللہ ہمارے لیے آسمانوں سے رزق اتارے۔ مسیح علیہ السلام نے کہا اللہم ربنا، اس طرح ہے جی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمانوں سے خدا جن کی امت کے لیے امت رہتی زمین پر ہے، غذاؤں کے وہ دیکھو تشت اترتے آسمانوں سے آ رہے ہیں۔ جو خدا مسیح کی دعا کرنے پر ان کی امت کو زمین پہ رکھ کر آسمانوں سے رزق دے سکتا ہے، وہ اس امت کے نبی کو آسمانوں پر رکھ کر آسمان کی رضا نہیں دے سکتا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن مجید کے دروازے پر آؤ، حدیث کی مدد لو، یہاں سے اس اعتقاد کے ساتھ اٹھو کہ تمہیں مسیح جاتا بھی نظر آئے، مسیح آتا بھی نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے ماں باپ قربان، میری آل اولاد، میرا روح جسم، میرے روح قربان پیغمبر اسلام کی صداقت کے۔ اس لیے حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم۔ بخاری شریف کے اندر 5 دفعہ یہ روایت آئی ہے۔ حضور قسم اٹھا کے فرماتے ہیں لوگو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تحقیق عیسیٰ بیٹا مریم کا تم میں نازل ہوگا۔ آپ بھی کہہ دیں خدا کی قسم ضرور نازل ہوگا، ضرور نازل ہوگا۔ میں جس وقت یہاں پر پہنچتا ہوں میرا جگر پھٹنے لگتا ہے، میرے دماغ میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ میں ملعون قادیاں کے ہذیان کو دیکھتا ہوں، ہیجان میں مبتلا ہوتا ہوں۔ اس ملعون نے یہ کہا، حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم عیسیٰ بیٹا مریم کا تم میں آئے گا۔ ملعون قادیہ کہتا ہے کہ حق کی قسم مر گیا ابن مریم۔ ایک شخص کے ینزل فیکم ابن مریم، وہاں بھی ابن مریم بخاری میں، ملعون قادیہ نے بھی ابن مریم کہا، حق کی قسم مر گیا ابن مریم۔ حضور فرماتے ہیں وہ زندہ ہے، تم میں دوبارہ واپس آئے گا۔ یہ کہتا ہے کہ وہ مر گیا۔ ایک آدمی کے متعلق بیک وقت 2 آدمی کی خبریں ہیں، ایک کہتے ہیں خدا کی قسم یہ زندہ ہے آئے گا، دوسرا کہتا ہے خدا کی قسم یہ مر گیا۔ قادیانیوں کے مقدر کو دیکھو، وہ کہتے ہیں حضور کی قسم جھوٹی تھی، ملعون قادیہ نے صحیح کہا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں پیغمبر اسلام کے مقابلے میں کوئی شخص پیغمبر اسلام کی تقلید کرے،
اور مقابل کی تصدیق کرے، میں پوچھتا ہوں اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کوئی بڑا کافر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بولو نہیں۔ تمہیں اللہ بولنے کی توفیق دے۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ براہ راست پیغمبر اسلام کا مقابلہ، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت نام ہے محمد عربی کی بغاوت کا۔ اس دھرتی پر چلتا پھرتا محمد عربی کا دشمن اور کوئی باغی دیکھنا ہو، ہر قادیانی کا وجود اہانت رسول اللہ کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ وہ قادیانی چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، صحیح ہو یا سقیم، امریکہ کا ہو یا افریقہ کا، ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا، کلہم یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں۔ اور سنیں، سانپ اور بچھو سے صلح ہو سکتی ہے، محمد عربی کے دشمن سے صلح نہیں ہو سکتی۔ آپ بھی کہہ دیں نہیں ہو سکتی۔ میں جو درخواست کرتا ہوں، یہودا کو جا کر بھرا، ہیرودیس کو یہودیوں نے، اس نے فوج بھیجی، مسیح علیہ السلام ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، دروازے بند ہیں، اپنے حواریوں اور انصاریوں میں تشریف رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہودی آئے، فوج آئی، انہوں نے آ کر ان کے مکان کا محاصرہ کیا، پورے مکان کو گھیرا ہوا۔ قرآن مجید کہتا ہے مکروا ومکر اللہ، انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی مسیح کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی خفیہ تدبیر تھی مسیح کو پکڑنے کی، ہماری تدبیر تھی مسیح کو بچانے کی۔ وہ مسیح کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے، ہم مسیح کو قبضے میں لے کے آسمانوں پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا واللہ خیر الماکرین، رب کی تدبیر رہی کامیاب۔ وہ دیکھو ایدناہ بروح القدس، بھیجا نا میرے اللہ نے سیدنا جبریل امین کو، دم بھی آپ نے، جاگ رہے ہو؟ دم بھی آپ نے کیا تھا، آپ کے دم کرنے سے ملکوتی صفات ہم نے رکھی تھی، آج ان کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ پہلے جبریل آپ آسمانوں سے آیا جایا کرتے تھے، آج مسیح جائے گا، قیامت کے قریب آئے گا۔ سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو؟ پورے اعتماد کے ساتھ، سینہ تان کے اس یقین کے ساتھ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ آپ کے ساتھ جو ٹکرانے کی کوشش کرے اس کے نظریات پاش پاش ہو جائے اور آپ میں بل نہ پڑنا پڑے، پھر تو فائدہ ہوا اس کورس کرنے کا انشاءاللہ، اور یہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں درخواست کرتا ہوں کمینے کہیں کے، تمہیں اگر اپنی طاقت پہ ناز ہے، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام مکان میں بیٹھے، قرآن مجید کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک پروردگار عالم سیدنا مسیح سے فرمائیں گے، مسیح ابن مریم
میرے احسان کو یاد رکھ، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکے رکھا، کیا مانا؟ آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکنے پائے، ان کا سایہ بھی آپ پہ نہیں پڑنے دیا۔ وہ باہر کھڑے، ادھر آئے نا جبریل، اسی مکان کے روشن دان سے بٹایا مسیح کو اپنے پروں پہ لے گئے، وہ دیکھو جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنو خدا بندہ، مرزا غلام احمد قادیانی کو حمل کیسا ہوا؟ معاف رکھنا، میرا کوئی قصور نہیں۔ سبحان اللہ۔ چھڑکی تو ماشاءاللہ اچھا پڑھنے آئے ہو، میری ڈیوٹی ٹھیک لگا رہے ہو۔ خدا تمہیں یہ اسے صوفی نے بھیجی ہے، اسے کہو طویل بنا لے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، میرا اللہ سبحان اللہ کل قیامت کے دن فرمائے گا، مسیح میرے اس احسان کو یاد رکھ کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو روکے رکھا، یہ نہیں کہا کفافتوں کا ان بنی اسرائیل کہ تجھے روکے رکھا کہ یہودیوں کے پاس نہیں جانے دینا، نہ ان کو آپ کے قریب نہیں آنے دیا، ان کا سایہ پر نہیں پڑنے دیا۔ اب ایک ملعون قادیان یہ کہے کہ یہودیوں نے مسیح کو پکڑا تھا، مسیح پر لوہے کی کنگھی چلائی تھی، پھانسی پر لٹکایا تھا، وہ سمجھے تھے کہ مر گیا، لیکن وہ مرا نہیں تھا۔ خدا کہتا ہے قریب نہیں آنے دیا، یہ کہتا ہے پکڑ کے پھانسی پہ لٹکایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے رب کا فرمان صحیح ہے یا ملعون قادیان کا؟ یہ اتنا بدبخت اخو شیطان ملعون قادیان اس کمینے پر پن پر اتر آیا کہ یہ آج محمد عربی کی بھی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی یہودی باہر کھڑے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہودیوں نے باہر ایک یہودا نامی آدمی تھا، اسے تیار کیا، تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا جانا ہے، 30% انعام کے ملیں گے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ پاگل دنیا اس کی خاطر چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں نبوت کو بیچنے پہ آ گئی۔ یہی حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا، یہی یہ آج ملعون کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، 30% تمہیں انعام ملے گا، تم چل کے دروازہ کھٹکھٹا دو گے، تم دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، اندر سے وہ پوچھیں گے کون، آپ اپنا نام بتائیں گے، وہ آپ کے نام کو بھی جانتے ہیں، آپ کی آواز کو بھی پہچانتے ہیں، آپ آواز دیں گے۔
کہ وہ دروازہ کھولیں گے، ہم اندر داخل ہوں گے، لیقتل ہو غیلتن، اچانک جا دبوچے، پل پڑیں اور انہیں قتل کر گزرے۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ میرا اللہ کہتے ہیں ان کے منصوبہ بنانے سے پہلے ہم نے مسیح کو بچا لیا تھا۔ یہ آئے، انہوں نے مکان کا محاصرہ جاری ہے، اب دروازہ کھٹکھٹایا، مسیح تو تھے نہیں، حواری تھے، انہوں نے پوچھا، اس نے نام بتایا، انہوں نے دروازہ کھولا۔ یہ یہودا مکان سے باہر تھا، اس کی شکل یہودا کی، قدم اٹھایا، مکان کے اندر رکھا، اللہ نے اس پر مسیح کی شبیہ ڈال دی۔ آپ نے سنا، مارے تعجب کے آپ کی آنکھیں کھلیں پر زبان نہیں چلی۔ مجھے بھی احساس ہے، صرف احساس نہیں، بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے کہ میری بات آپ کی کھوپڑی کے اوپر سے چلی گئی، نہ کھوپڑی میں اتری ہے، نہ حلق سے گزری ہے، نہ معدے میں گئی ہے، ہضم کیا ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مکان کے دروازے سے باہر، شکل اور، قدم ایک اٹھائے، اسی آن میں دوسری شکل بن جائے؟ یہ کیسے ممکن؟ میاں انسان کل تک کہتے تھے اوپر جانا ممکن نہیں، آج سائنس کہتی ہے کہ جناب چاند تک جانا ممکن ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ مریخ پہ ہماری گاڑیاں اتر چکیں، خلاؤں کو ہم نے فتح کر لیا۔ سائنس کی بنیاد پر، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، انرجی کی بنیاد پر۔ میاں انسان، جہاں تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر تو سائنس کی بنیاد پہ چاند تک جا سکتا ہے تو میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس سے آگے اپنے نبیوں کو بھی لے جا سکتا ہے۔ آپ بھی تو کہہ دینا لے جا سکتا ہے۔ آدم کے آنے کو دیکھو، مسیح کے جانے کو دیکھو، اور اگر زیادہ شوق ہے تو حضور کے جانے کو بھی دیکھو۔ یہ ہمیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، تم نے سمجھا، کسی سے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے؟ میں درخواست کرتا ہوں، آج آپ حضرات کی سائنس نے ترقی کی، میڈیکل سرجری کرتے ہیں، بڈھے کو بھی نوجوان بنا دیتے ہیں۔ پاکستان کی ایک معروف گانے والی خاتون نور جہاں تھی، قصور کی رہنے والی، وہ یہاں سے گئی، ڈینٹ پینٹ چہرے کے نکلوا کے میڈیکل سرجری کروا کے آئی، تھی بڈھی، واپس آئی تو نوجوان لگتی تھی۔ میاں انسان، اگر تو سائنس کی بنیاد پہ کسی کے چہرے پہ تبدیلی لا سکتا ہے تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ بھی لا سکتا ہے۔ بولو، آپ کی مہربانی، آپ نے بات سنی، کھوپڑی میں تو گئی، حلق میں ابھی نہیں اتری۔ چلو میں سائنس کی مدد نہیں لیتا، میں تمہیں قرآن کے سبحان اللہ، میں تمہیں قرآن مجید کے دروازے پر لے چلتا ہوں، میرے ساتھ چلو تو صحیح۔ وہ دیکھو میدان لگا ہے، فرعون کے سارے ساحر وہاں پر جمع ہے۔ خدا بندہ،
آج پھر یہودی نبوت کے مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ جس اللہ نے کلیم اللہ روح اللہ کو یہود کے مقابلے میں، اس کی فوج طاقت کے مقابلے میں کامران کیا تھا، وہ اللہ ان کے غلام کو بھی کامیاب کرے گا، آب و تاب کے ساتھ کرے گا، جاہ و جلال کے ساتھ کرے گا، شان و شوکت کے ساتھ، عظمت و وقار کے ساتھ، چمکتے دمکتے سورج کی طرح انشاءاللہ اس کی طرف دیکھیں گے، آنکھیں چندھیائیں گی۔ میں درخواست کرتا ہوں جتنے ساحر جاگ رہے ہو، جتنے ساحر تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے میدان میں، موسیٰ علیہ السلام اکیلے، جادوگروں نے کسی کے پاس رسی ہے اسے بانٹ دیا، سوٹی کی طرح سوٹی بنائی ڈالی، کسی نے پگڑی، کسی کے پاس عصا، کسی کے پاس سوٹی، کسی کے پاس ڈنڈا، چھوٹی موٹی جو اٹھائی ہوئی تھی انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، چلتے پھرتے سانپ بن گئے، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، میرے رب نے کہا، قرآن کہتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی خدا بندہ ہے یا ساج، سوٹی، چلتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، درختوں پہ مارتا ہوں، پتے گرتے ہیں، بکریے کھاتی ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی کو یوں کر کے زمین پہ ڈالنا تیرا کام ہوگا، لکڑی کو سانپ بنانا میرے ذمہ رہا۔ جاگ رہے ہو؟ قدم اٹھانے میں پھر بھی دیر لگتی ہے، گرانے میں دیر نہیں لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، لکڑی ہے، زمین پہ ڈالا، سانپ بنا، صرف سانپ نہیں ہے، لکڑی، اللہ نے اس میں روح بھی پیدا کی، جان بھی پیدا کی، گوشت بھی پیدا کیا، حرکت بھی پیدا کی، دوڑ رہا ہے، دوڑ نہیں رہا، پورے میدان میں اس تیزی کے ساتھ چکر کھایا، چکر بھی کھا رہا ہے، ان کے سانپ سپلیوں کو بھی نگلتا بھی چلا جا رہا ہے، ڈکار بھی نہیں لے رہا۔ ایک چکر، جاگ رہے ہو؟ ایک چکر لگایا، پورے میدان کو صاف کر دیا، جتنے جادوگر تھے یہودی بھاگے، دوڑ لگائی، اے میرے اللہ، موسیٰ علیہ السلام آج بھی اکیلے میدان کے لیے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ جنہوں نے دوڑنا ہے دوڑتے نظر آئیں گے، جنہوں نے استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کھڑا نظر آئے گا۔ پورا میدان صاف تٹ کر دیا، کوئی سانپ سمولی باقی نہیں رہی۔ اب اسی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، گھبرائے، ہٹنے لگے،
خدا بندہ یہ ظالم تو میری طرف آ رہا ہے. اتنے گھبرائے کہ میرے رب کو تسلی دینی پڑی. لا تخف. قرآن ہے, بولو بولو. موسیٰ علیہ السلام آپ خوف نہ کریں, اسے آنے دیں. اس کا جو چمڑا کھلا ہوا ہے نا, اس اژدہا کا, میرا نام لے کر نبوت کا ہاتھ اس کے جبڑے میں رکھے. ہاتھ رکھنا تیرا کام ہوگا, اس اژدہا کو دوبارہ چھوٹی بنانا میرے ذمہ رہا. معاف رکھنا, میں سوشل میڈیا کی خبر نہیں دے رہا, میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا, میں آپ کے پرنٹ میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں قرآن کی بات. سبحان اللہ. شریفو, سانپ اور لو ہے, لاٹھی اور لو. یہ لاٹھی بے جان ہے, سانپ جاندار, یہ چل نہیں سکتی, وہ دوڑ رہا ہے, یہ کھا نہیں سکتی, وہ کسی کو چھوڑتا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے تو سوٹی, زمین پہ گئی تو خدا نے سانپ بنایا. ہے سانپ, موسیٰ کا ہاتھ لگا, اللہ نے سوٹی بنا دیا. اب تو اس مسئلہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو خدا آنے واحد میں سوٹی کو سانپ, سانپ کو سوٹی بنا سکتا ہے, وہ آنے واحد میں کسی کی شباہت کو بھی بدلنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں, بدل سکتا ہے. آپ بھی مل کے کہہ دیں بدل سکتا ہے. پورے اعتماد کے ساتھ کہو, حالات بھی آپ کے ساتھ ہیں, واقعات بھی آپ کے ساتھ ہیں, میرے رب کی تقدیر بھی آپ کے ساتھ ہے, قرآن مجید بھی آپ کے ساتھ ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جی. اب اندر اس نے قدم رکھا, وہی یہودا, شکل مسیح کی. یہ اندر داخل ہوئے پیچھے سے منصوبے کے مطابق. مسیح تو پہلے کی طرح. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ, کہ ان کا سایہ نہیں پڑنے دیا, پر ان کے آنے سے پہلے سب کچھ ہو چکا. میرے بھائیوں, میں درخواست گزار ہوں آپ دوستوں سے, مکان کے اندر آئے, اسی یہودا کو مسیح سمجھا, شباہت جو وہی تھی, مارنے لگے, پیٹنے لگے, پکڑا, پھانسی پہ لٹکایا. بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ. انہوں نے یقین کے ساتھ کہا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ. میرے رب کے قرآن نے کمر باندھ کے اس سے کہیں زیادہ اعتماد کے ساتھ کہا وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً. جاگ رہے ہو؟ جی. بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں اِنَّا قَتَلْنَا. اِنَّا کی ضمیر کو دیکھیں, اس کی پختگی کو دیکھیں, کس یقین کے ساتھ آگے قتلنا, اس ضمیر کو دیکھیں. بال یقین پکی بات ہے کہ ہم نے ہی مسیح کو قتل کیا. قرآن مجید نے کیا کہا؟ زور سے وما قتلوہ یقیناً. جس طرح آپ کہیں نا ما ضربوہ, تو یہ ضرب مطلق کی نفی کے سرے سے فعل ضرب اس پہ واقع نہیں ہوا. قرآن مجید نے کہا وما قتلوہ, آگے فرمایا یقیناً. پکی بات ہے کہ سرے سے فعل قتل مسیح پہ واقع نہیں ہوا. خدا بندہ
اگر فعل قطعی مسیح پہ واقع نہیں ہوا، فعل قتل مسیح پہ واقع نہیں ہوا، آ جائے مولانا تشریف ہے، تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق وہ یہ کیوں کہتے تھے انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا؟ میرے بھائیوں توجہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں، قرآن مجید نے اس کا جواب دیا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، شبہ میں مبتلا ہو گئے، بولو بولو کیا شبہ پڑا؟ کہتے ہیں چہرہ مسیح کا، جسم ہمارے ساتھی کا، اگر یہ مسیح ہے تو جسم ہمارے ساتھی کا کیوں؟ اور اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو چہرہ مسیح کا کیوں؟ قرآن مجید نے کہا ولیکن، بولو اگر یہ مسیح ہے تو ہمارا ساتھی کہاں؟ اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو مسیح کہاں؟ فرمایا ولیکن، بولو جو ان کا جس پر ان کی شبیہ ڈالی گئی، اس کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا کے انہوں نے کہا یقین کے ساتھ انا قتلنا، رب نے اس سے زیادہ کروڑ گنا یقین کے ساتھ ان کی تردید کر کے فرمایا وما قتلوہ یقینا۔ اب یہاں سے ایک اور بحث شروع ہوتی ہے، میرا وقت بھی پورا ہو گیا ہے، آپ کے استاد ہمارے مخدوم حضرت تشریف لائے ہیں، وہ آپ نے سبق کو آگے بڑھائے۔